ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مارے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جو ایران اور اس میں بیشتر فیصلے کرتے تھے اب مارے جا چکے ہیں۔ خامنائی امریکی انٹیلیجنس اور نہایت جدید ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کی انقلابی گارڈ، فوج اور دیگر اہلکار اب لڑنے کے خواہاں نہیں، وہ امریکہ سے استثناء کے طلبگار ہیں۔ اب وہ استثناء حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں انہیں صرف موت ملے گی۔ جب تک ہم چاہیں گے ایران پر حملے جاری رہیں گے، جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے یا چند دنوں میں ختم بھی ہو سکتی ہے۔ زیر زمین بنکر سے آیت اللہ خامنائی کی میت مل گئی۔ آیت اللہ خامنائی اور ایرانی صدر خیریت سے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا دعویٰ، ترجمان ایرانی سپریم لیڈر آفس نے اپنے بیان میں کہا سپریم لیڈر جنگ کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ ایرانی عوام ہوشیار رہیں، اسرائیلی دعویٰ نفسیاتی جنگی پروپیگنڈا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی کہتے ہیں امریکیوں صہیونیوں کو پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ ہمیں صہیونی مجرموں اور بے شرم امریکیوں پر افسوس ہے۔ ایران کے بہادر سپاہی اور عظیم قوم عالمی جابروں کو ناقابل فراموش سبق سکھائیں گے۔ سپریم لیڈر خامنائی کے برادر نسبتی کہتے ہیں آیت اللہ خامنائی زندہ اور محفوظ ہیں۔ اس قسم کی خبریں، افواہیں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہاں ہیں معلوم نہیں۔ ایران کے امریکی اہداف پر جوابی حملے، 5 اہم امریکی فوجی اڈوں پر میزائلز کی بارش، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت میں دھماکے، ابوظہبی ایئرپورٹ پر ایرانی حملے میں ایک ایشیائی شہری جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کے 5 میزائل سمندر میں گرے۔ دبئی میں ایرانی ڈرون تباہ ہونے سے برج العرب ہوٹل کے بیرونی حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو اداروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ میزائل حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ بحرین میں 5ویں امریکی بیڑے اور اردن میں کنگ حسین ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اردن کی فوج نے 2 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ، ایران کا عراق کے بابل صوبے میں امریکی اہداف پر حملہ، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی دھماکے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق قطر کی فضائی حدود میں ایرانی میزائل تباہ کیے گئے۔ اسرائیل کا عراق کے جرف النصر میں میزائل حملہ، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ سلامتی کونسل کا مشرق وسطی کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس، اقوام متحدہ کا کشیدگی ختم کرنے اور فوری مذاکرات کرنے کا مطالبہ۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں آیت اللہ خامنائی کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، عالمی امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے، دائمی امن صرف مذاکرات سے ممکن ہے۔ ایران کے 20 شہروں پر حملہ ہوا ہے، جنگ کے دہانے سے خطے کو واپس لایا جائے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیلی جارحیت قابل مذمت ہے، ایران کا رد عمل پورے خطے میں پھیل رہا ہے۔ ایران پر حملوں سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا، تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت، مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا عالمی قوانین کی ہر صورت پاسداری کرنی چاہیے۔ ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں، اس عمل سے پورے خطے میں امن و سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ ایران میں طالب علموں سمیت شہریوں کی اموات پر افسوس ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب، بحرین، قطر پر حملوں کی بھی مذمت۔ ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ کیا گیا، امریکہ اور اسرائیل زبردستی ایرانی حکومت بدلہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ ایران نے جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع میں کیا۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں عام شہری مارے گئے، بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایران نے ہمیشہ سفارتکاری کا راستہ اپنایا، کسی کے دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، پڑوسی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب، پاکستان، روس اور چین کی مذمت کو سراہتے ہیں۔ نمائندہ بحرین کا سلامتی کونسل سے ایرانی حملوں کی مذمت کا مطالبہ، قطری نمائندے نے کہا ایران کا قطر کو نشانہ بنانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ نمائندہ روس نے کہا ایران کے خلاف امریکی الزامات بے بنیاد ہے، چین کا کشیدگی فوری ختم کر کے مذاکرات کرنے کا مطالبہ۔
امریکہ نے کامیاب حملے کیے، امریکی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا مذاکرات کے باوجود ایران نے یورینیم کی افزودگی نہیں روکی، ایران نے اپنے جوہری عزائم ترک نہیں کیے، ایران نے UN کی قراردادوں سے انحراف کیا، ایران کے اقدامات خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ تھے، ایران کے خلاف آپریشن کا مقصد جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہے، کوشش ہے کہ ایرانی حکومت دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے، فرانس کا UN کی سلامتی کونسل سے کشیدگی ختم کرانے کا مطالبہ، خطے کے ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت، کہا ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات کرے، ایران خطے میں عدم استحکام کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے، تہران میں 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، حملوں میں 201 ایرانی جاں بحق، 774 زخمی ہو گئے، ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے صاحبزادے اور بہو شہید ہو گئے، ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور بھی جاں بحق، رائٹرز کا دعویٰ جنرل حسین سلامی، محمد باقری اور بسیج فورس کے 3 اہلکار بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل، ایرانی صدر مسعود پزشکیان محفوظ مقام پر منتقل، ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی بھی محفوظ ہیں، ایرانی علاقے مناب میں لڑکیوں کے سکول پر اسرائیلی بمباری، جاں بحق طالبات کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی، صہیونی فورسز نے تہران میں حکومتی مراکز اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا، ایرانی دفاعی نظام نے 3 اسرائیلی ڈرونز طیارے مار کرائے، ڈرون طیاروں کو تبریز، خمین اور اہواز میں مار گرایا کیا، پینٹاگون نے ایرانی فوج پر میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی، حملے میں ایران کے فوجی اہداف اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایران میں فون اور انٹرنیٹ سروس معطل، فضائی حدود بھی بند۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت پر ایران کا میزائل حملہ، متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی، ایرانی حملوں میں یروشلم میں کئی عمارتیں ایرانی حملوں کا نشانہ بنی، اسرائیل کی اپنے شہریوں کو زیر زمین بنکرز میں رہنے کی ہدایت، ایرانی حملوں کے بعد ایمرجنسی نافذ، سکولز بند، اسرائیلی فضائی حدود بھی بند، اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے دفاعی نظام فعال ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس وقت کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یورپی نیول مشن اور یورپی یونین میری ٹائم نے ایرانی اقدام کی تصدیق کر دی، مختلف ملکوں میں تیل کے بحران کا خدشہ، دنیا کے خام تیل کا 5واں حصہ آبنائے ہرمز کے راستے گزرتا ہے، آبنائے ہرمز صرف 40 کلومیٹر چوڑا ہے۔ ایرانی حملوں میں سینکڑوں امریکی اور صہیونی فوجی ہلاک یا شدید زخمی ہوئے، ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ، ترجمان کا کہنا ہے امریکی اڈوں پر حملے مزید شدت کے ساتھ ہوں گے، ایرانی فورسز نے خطے میں امریکہ کے 14 اڈوں کو نشانہ بنایا، ایرانی فوج کا طاقتور آپریشن بھرپور قوت سے جاری رہے گا، دشمن کو فیصلہ کن شکست دینے تک حملے جاری رکھیں گے، خطے میں تمام اسرائیلی اور امریکی اڈے ایرانی میزائل سے متاثر ہوئے، امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی تنصیبات کو معمولی نقصان پہنچا، آپریشن متاثر نہیں ہوا، امریکی اہلکاروں کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، امریکی فوج نے سینکڑوں ایرانی میزائلز اور ڈرونز حملوں کا کامیاب دفاع کیا۔ ابوظہبی میں پاکستانی شہری میزائل کے ٹکڑے لگنے سے جاں بحق، سفارتی حکام نے پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی، متحدہ عرب امارات کا ورثاء سے اظہار تعزیت، اماراتی حکام کا کہنا ہے شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، خطے میں پیدا ہونے والی سنگین علاقائی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال میں سعودی قیادت کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا، کہا ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا،
वज़ीर आज़म का UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से भी राब्ता, मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल घड़ी में अमाराती भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। सूरत हाल इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए निहायत तशवीशनाक करार। कतर के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा।